بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یامین جیسے ہی میر ویلا میں داخل ہوا، سب کو سامنے براگبان دیکھ حیران ہوا۔ وہ سب ابھی تک جاگ رہے تھے، اسے لگا تھا کہ وہ سو گئے ہوں گے، لیکن یامین نے کشش کو نیچے اتارا۔ وہ بھی سب کو سامنے دیکھ تھوڑی کنفیوز ہو گئی تھی، لڑکھڑا کے گرنے والی تھی کہ یامین نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھ کے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس کی ٹانگوں میں جان کہاں تھی کہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکتی۔ کشش نے سامنے دیکھا جہاں سب کی نظروں میں سوال تھے ان گنت، اور کچھ کی نظروں اور چہرے پہ غصہ۔ کشش کی نظروں نے اپنے دادا جی کا طواف کیا، ان کے چہرے پر بھی سنجیدگی تھی اور وہ بھی کچھ ناراض سے لگے۔ کشش نے گردن موڑ کے یامین کو دیکھا جو بہت مطمئن کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، دادا جی کی آواز نے سب کو خاموش کرا دیا۔ یامین یہ سب کیا ہے؟ دادا جی نے کرخت لہجے میں دریافت کیا۔ انہیں کشش کی حالت دیکھ کے بہت عجیب لگا تھا۔ دیکھو تو کیسے چپک کے کھڑی ہے۔ امارا بیگم کو بھی کشش کے یامین کے سینے سے لگ کے کھڑے ہونے پہ غصہ سا آ گیا۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ سویرا بیگم کی زبان بھی چلی۔ دادا جی نے ان دونوں پہ ایک قہر کی نظر ڈالی۔ حق ہے اس کا۔ یامین کے مضبوط لہجے نے سب کو چونکا دیا، اور اپنا حصار مزید کشش کے گرد مضبوط کیا تو وہ بھی یامین کو دیکھے گئی۔ کیا مطلب، کیسا حق؟ سویرا بیگم کو کچھ گڑبڑ لگی۔ نکاح میں ہے میرے۔ مضبوط لہجہ اور سرد آواز سب کو سکتہ طاری کر گئی۔ ایک پل کو تو سب کی زبان تالو سے جا چپکی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کشش سے نکاح کر رہے ہو؟ حیات صاحب کو بھی اب ہوش آ ہی گیا۔ دیکھا چھپ کے نکاح کر رہے۔ سویرا بیگم نے دانت پیستے کہا، چھپ کے نہیں کیا، میں نے خود کروایا ہے۔ دادا جی نے ان سب کی بولتی بند کر دی۔ اب تو جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا۔ آپ نے میرے بیٹے کا نکاح میرے بغیر ہی؟ حیات صاحب دکھ سے بولے، نکاح کے لیے لڑکا، لڑکی، قاضی اور لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے، اور نکاح ہو جاتا ہے۔ کشش کا سرپرست اور اس کے نکاح کا وکیل میں ہوں، تو اس نکاح کو کون روک سکتا تھا؟ دادا جی نے سخت لہجے میں کہا۔ سبھی ایک دوسرے کو تکتے رہ گئے۔ آپ نے تو سب پہ ایٹم بم گرا دیا ہے، دھیرے سے یامین کو کہتی۔ وہ سب کے چہروں کو دیکھتی یامین کو بہت پیاری لگی تھی۔ تم بھی تو ہر وقت پٹاخے پھوڑتی رہتی ہو، یامین نے زیر لب سرگوشی کی کہ بس وہی سن سکی۔ گردن موڑ کے اس نے اپنے مجازی خدا کو دیکھا جو سب سے الگ اور سب سے جدا تھا، لیکن اس کا تھا، اسی کا تھا وہ عشق جو بن رہا تھا اب ضدی عشق۔ کشش کی آنکھوں کی چمک یامین کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ یہ سب کب ہوا؟ سویرا بیگم کو اپنی آواز پتال میں آتی محسوس ہوئی۔ کشش کو بہو کے روپ میں وہ کیسے ایکسیپٹ کرتی؟ یامین اتنی دیر کیوں کی آنے میں؟ جانتے ہیں سب پریشان تھے، اور کشش کی یہ حالت کیا ہوا تھا؟ دادا جی نے سویرا بیگم کی بات کو نظر انداز کرتے یامین سے سنجیدگی سے پوچھا، دادا جی کیا ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ یامین کو کشش کی حالت ٹھیک نہ لگی۔ وہ یامین کے سہارے ہی کھڑی تھی۔ کشش ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ یامین نے سب باتوں کو نظر انداز کرتے کشش سے فکر مندی سے پوچھا، تو اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیا مطلب؟ ابھی تو ڈاکٹر کی طرف سے ہی آ رہے ہو، پھر سے ڈاکٹر؟ دادا جی کو کچھ صحیح نہ لگا۔ یامین نے قریب صوفے پہ کشش کو بٹھایا اور سب کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوا۔ وہ شاید کبھی بھی صفائی نہ دیتا اگر دادا جی سامنے نہ ہوتے۔ دادا جی تحمل سے سینے لگا۔ کشش کڈنیپ ہو گئی تھی۔ یامین کی بات پہ سبھی نے دہل کے کشش کو دیکھا جو اب اپنی ٹانگیں سیدھی کرتی آرام سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کے آنکھیں موند گئی تھی، جیسے اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ یامین نے سب کو مختصراً بات بتا دی۔ کشش میرا بچہ کڈنیپرز نے تو کچھ نہیں کہا۔ دادا جی تڑپ کے کشش کے پاس بیٹھے۔ کشش نے شکوہ کناں نظروں سے اپنے دادا جی کو دیکھا۔ کتنا مان تھا اپنے دادا جی پہ کہ کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، لیکن اس کے دادا جی سے ضرور سمجھیں گے۔ میں ٹھیک ہوں دادا جی، آواز میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی گھل گئی۔ میرا بچہ، دادا جی نے اسے سینے سے لگایا۔ اس کی نم آواز پہ ہی وہ تڑپ کے رہ گئے۔ ان کے سینے سے لگتے ہی وہ رو دی۔ اپنے دادا کی آغوش میں ہی اسے سکون ملتا تھا۔ اپنے پیروں اور ٹانگوں پہ کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا تو کشش نے نظریں پھیر کے دیکھا۔ کرن اس کے پیروں اور ٹانگوں کو دبا رہی تھی اور آنسو اس کی آنکھوں میں بھی تھے۔ کیا کر رہی ہو؟ ہاتھ ہٹاؤ۔ کشش کو شرمندگی ہوئی۔ چپ رہو، دیکھو تو کیا حالت بنا لی ہے۔
ایسی تو نہ تھی ہماری کشش، کرن نے بہت محبت سے کہا۔ بیٹا کشش کو روم میں لے جاؤ، عالیہ بیگم نے کہا تو وہ کرن کے سہارے اٹھی تو پھر سے لڑکھڑا گئی۔ پاس کھڑے یامین نے ہاتھ بڑھا کر اسے گرنے سے پہلے ہی تھام لیا۔ کچھ زیادہ محبتیں ہی جاگ رہی ہیں، سمیر نے کھسیانہ ہو کے داور کے کان میں کہا تو اس نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ دادا جی میں لے جاتا ہوں۔ ویسے بھی آج رخصتی تھی۔ یامین کی بات پہ جہاں سب چونکے وہیں دادا جی نے ایک گھوری سے یامین کو نوازا۔ رخصتی تھی لیکن کینسل ہو گئی، لہٰذا آپ اپنے روم میں جائیں اور کشش اپنے۔ دادا جی نے بہت پیار بھرا طنز کیا تو جہاں یامین کا منہ اترا وہیں کشش کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ جیو دادا جی۔ وہ دل ہی دل میں دادا جی سے مخاطب ہوتی کرن کے ساتھ روم کی جانب بڑھی، لیکن یامین کو منہ چڑھانا نہ بھولی۔ یامین اس کی اس حرکت پہ زیر لب مسکراتا رخ پھیر گیا۔ میرا خیال ہے اب تماشا ختم ہو گیا ہے تو سب جا سکتے ہیں۔ ایک سخت نظر سفیرہ اور ان کی بہن پہ ڈالتے وہ مخاطب ہوئے۔ رات کافی ہو گئی ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ ہمارا گڑبڑا گئی اور اپنے شوہر کے ہمراہ وہاں سے نکلی، جبکہ ان کی اولاد فنکشن کے ختم ہونے پر ہی گھر جا چکی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی بس سن گن لینے یہاں پہنچے تھے۔ حال حال ہی ہو گیا تھا، سبھی ایک ایک کر کے جا چکے تھے سوائے حیات صاحب، دادا جی اور یامین کے۔ حیات صاحب ابھی بھی اپنے باپ اور بیٹے کو بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ روم میں آتے ہی عنائشہ نے جوتے اتارے اور بستر پہ ایک چت سیدھی ہو کے لیٹ گئی۔ ٹانگیں اس کی شل ہو گئی تھیں۔ شہریار صاحب کے رویے کو سوچتی دماغ آج کے واقعے کی جانب چلا گیا۔ آج کا دن وہ کبھی بھی نہیں بھولنے والی تھی، اور کشش کو تو وہ بھول بھی نہیں سکتی تھی۔ کشش کا سوچتے اس کے لبوں نے مسکراہٹ کچھ ہوا۔ وہ واقعی بہت بہادر ہے، اس کا سٹیمنا بھی کمال ہے۔ آج اگر وہ واپس آ سکی ہے تو صرف اسی کی وجہ سے۔ عنائشہ میری بیٹی، جمیلہ بیگم نے اندر آتے ہی اسے پکارا۔ آواز میں فکر نمایاں تھی۔ عنائشہ سیدھی ہو کے بیٹھی۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ اور یہ چوٹ کیسے لگی؟ انہوں نے اس کا ماتھا چھوتے ہی پیار سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ عنائشہ نے ان کی تسلی کرانی چاہی۔ لیکن بیٹا یہ چوٹ کیسے آئی؟ جمیلہ بیگم کی پریشانی ابھی بھی کام نہ ہو رہی تھی۔ عنائشہ کا دل کیا سب کچھ بتا دے ان کو، لیکن پھر خاموش رہی اور کچھ لمحے توقف کے بعد جمیلہ بیگم کو دیکھتے بولی، ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ او گاڈ! بے اختیار منہ کی طرف ہاتھ کیا۔ اور حاذق وہ آپ کو کہاں ملے؟ اگلا سوال کیا تو حاذق کے نام پہ عنائشہ کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ جی وہ وہیں، انہوں نے ہی ہیلپ کی، عنائشہ نے سر جھکاتے کہا۔ عنائشہ آپ جاب کہاں کرتی ہیں؟ جمیلہ بیگم کے اچانک پوچھنے پہ وہ انہیں دیکھے گئی۔ ایک ریسٹورینٹ میں۔ اپنی آواز کا دھیما پان وہ خود بھی محسوس کر سکتی تھی۔ حاذق کے ریسٹورینٹ میں؟ انہوں نے کڑی سے کڑی ملائی۔ جی۔ عنائشہ نے ہاں کہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، صبح بات ہوگی، وہ تھوڑا سنجیدگی سے کہتی اٹھ گئیں۔ کھانا کھایا تھا؟ اٹھتے ہی ماں کی ممتا سے مجبور ہو کے پوچھ لیا۔ بے اختیار ہی نظروں میں کشش کے ساتھ بتائے لمحے گھوم گئے۔ جی کھا لیا تھا، وہ اس کا بستر سیٹ کرتی گڈ نائٹ کہتی چلی گئی۔ او کشش، یو آر سو اسپیشل۔ خیالوں میں ہی وہ اس سے مخاطب ہوئی کہ دروازے پہ ناک کرتا حاذق اندر آیا۔ عنائشہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ وہ آڑی ترچھی لیٹی تھی۔ یوں حاذق کے اندر آنے پہ اسے تپ تو بہت چڑھی، لیکن پھر بھی خاموشی سے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ تمہاری میڈیسن۔ بنا اس کی طرف دیکھ کے میڈیسن دراز کے اوپر رکھی اور جانے کے لیے پلٹا کہ عنائشہ کی طنز بھری آواز سماعت سے ٹکرائی۔ تھینکس، آپ کسی ملازم کے ہاتھ بھی بھیج سکتے تھے۔ پلٹ کے ایک سخت نظر سے اسے دیکھا جو بنا پلک جھپکے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کل سے ریسٹورنٹ آنے کی ضرورت نہیں کہہ کے وہ جانے لگا۔ کیوں؟ تڑک کے پوچھ دی وہ بمشکل کھڑی ہوتی اس کے پاس آئی۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ میں پہ زیادہ زور دیا۔ آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کانٹریکٹ ہوا ہے، شاید آپ بھول رہے ہیں۔ عنائشہ نے غصے سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کانٹریکٹ میں نے کیا تھا، میں ہی ختم کر رہا ہوں۔ حاذق بھی سرد آواز میں بولا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، بنا کسی وجہ کے آپ مجھے جاب سے نہیں نکال سکتے۔ عنائشہ نے دانت پیستے اس کے مد مقابل آتے کہا۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، سمجھی تم؟ حاذق نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو سخت نظروں سے گھور رہے تھے۔ بس یہی تو کرنا آتا ہے آپ کو، فیصلہ سنانا۔ اگلے بندے کی تو کوئی سیلف رسپیکٹ ہی نہیں۔ کہتے ہوئے وہ منہ پھیرتی پیچھے ہٹی۔ لیکن میں بھی آپ کو بتا دوں، میں یہ جاب نہیں چھوڑوں گی۔ ساری غلطی اس مدیحہ کی تھی جس پہ آپ کو بہت بھروسہ تھا۔ اسے بولتے اندازہ نہ ہوا کہ وہ کیا بولے جا رہی ہے۔ بھروسہ تو کبھی تم پہ بھی کیا تھا، تم نے بھی تو توڑنے میں ایک پل نہیں لگایا۔ لہجہ زخمی تھا۔ عنائشہ نے نظریں پھیری
نہیں توڑا میں نے آپ کا بھروسہ، کہتے وہ آنسو روک کے بولی اور پلٹ کے اسے دیکھا، جس کی نظروں میں صرف بے یقینی تھی۔ عنائشہ نے نفی میں ہاتھ سر ہلایا۔ میں چاہے کچھ بھی کر لوں، کچھ بھی کہہ لو، آپ نے میرا یقین کرنا ہی نہیں۔ جہاں آپ پہ یقین نہ کیا جائے وہاں کچھ بھی کہنا سننا بیکار ہے۔ اس کے پاس آتی وہ دھیمے لہجے میں بولی، جبکہ آنسو اپنی جگہ بنا چکے تھے اور بہہ کے گالوں کے راستے گردن کا سفر کر رہے تھے۔ ہمارے بیچ اب ایسا کچھ نہیں کہ میں تم سے کچھ کہوں یا سنوں، بہتر ہوگا اپنی حد میں رہو، اور اس گھر میں تمہیں صرف ماما کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ ایک سیکنڈ میں تمہیں اس گھر سے باہر نکال دوں۔ چٹکی بجاتا وہ عنائشہ کو مزید سلگا گیا۔ اچھا، ہمت ہے تو نکال کے دکھاؤ، دیکھتی ہوں کیسے نکالتے ہو۔ عنائشہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ حذق اس کے تیور دیکھتا رہ گیا۔ بہت غرور ہے نا اپنی امیری پہ، تو اپنی امیری اپنے پاس رکھو۔ حذق شمریز، کسی اور پہ اپنی امیری کا دھونس جمانا مجھ پہ نہیں، اور یہ گھر جتنا تمہارا ہے نا اتنا ہی میرا بھی حق ہے اس گھر پہ۔ اس سے میں اس کا بی پی شوٹ کر گیا، آنکھیں اس کی سرخ ہو گئیں، گال لال انگارہ سے ہو گئے، اس کا سانس پھولنے لگا۔ حذق کو یاد تھا ایک بار پہلے بھی اس کے ساتھ ایسی کوئی سچویشن ہوئی تھی تو وہ بھی آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ کالج میں کسی سے اس کی بحث ہو گئی تھی، اس وقت بھی بہت مشکل سے حذق نے اسے کام ڈاؤن کیا تھا۔ عنائشہ، حذق نے اسے بازو سے تھامنا چاہا۔ ہاتھ مت لگانا۔ انگلی اٹھا کے وان کی آنکھیں غصے کی وجہ سے پوری پھیلی ہوئی تھیں اور کاجل پھیل کے اس کی آنکھوں کو مزید بڑا بنا گیا تھا۔ حذق نے اسے پکڑ کے اپنے گلے سے لگایا۔ وہ غصے سے مزید بپھر گئی۔ پورا زور لگا کے اس نے خود کو حذق سے الگ کرنا چاہا، لیکن حذق کی گرفت بہت مضبوط تھی، وہ اس کا حصار نہ توڑ سکی، تو اپنے ناخن اس کی کمر پہ چبو ڈالے۔ حذق وہ بھی برداشت کر گیا، لیکن وہ اسے ریلیکس کیے بنا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی حالت مزید خراب ہو جانی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے مزاحمت بند کر دی۔ حذق نے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلائیں، وہ نارمل ہو گئی تھی۔ حذق نے اسے اپنے سامنے کیا، وہ اب رو رہی تھی۔ حذق کو اس کی حالت پہ بہت دکھ ہوا۔ آج وہ اتنے بڑے خطرے سے نکل کے آئی، بجائے اس کی دلجوئی کرنے کے مزید اسے دکھ دے گیا۔ سختی سے آنکھیں بیچے اس کے چہرے کے بال پیچھے کیے۔ عنائشہ نے اسے نہ دیکھا، گردن جھکائے رکھا۔ ابھی ابھی بہت غصہ آتا ہے تمہیں؟ آواز دھیمی تھی لیکن لہجہ نرم تھا۔ عنائشہ نے شکوہ کے نام نظر اس پہ ڈالی اور پھر فوراً ہی نظریں پھیر گئی۔ میڈیسن لے لینا، آرام کرو، اس کو دھیرے سے کہتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ وہ وہیں اس پل پل بدلتے شخص کو جاتا دیکھتی رہ گئی، جو نہ تو محبت پوری کر پا رہا ہے نہ نفرت۔ عنائشہ کے روم سے اس کا نکلنا جمیلہ بیگم کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکا۔ کیا ہوا پتر، کیوں پریشان ہے؟ دادا جی نے حیات صاحب سے پوچھا، جو سب کے جانے کے بعد ابھی بھی وہیں تھے۔ بابا، کیا میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ بیٹے اور باپ دونوں نے ہی چھوڑ دیا ہے؟ دھیمے لہجے میں شکوہ کیا۔ چھوڑ تو آپ نے دیا، بہت پہلے بھول ہی گئے کہ کوئی آپ کا بیٹا بھی ہے۔ یامین نہ چاہتے ہوئے بھی گلا کر گیا۔ دادا جی نے آنکھوں کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ شاید وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ وہ افسردہ ہو کے جانے لگے۔ ٹھہرو حیات پتر، دادا جی نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ یہ نکاح اس وقت ہوا جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور مجھے لگا میں شاید بچ نہ سکوں۔ مجھے بس کشش کی فکر تھی، اس لیے میرے دونوں بچوں نے میری خواہش پہ یہ نکاح کیا۔ انہیں الزام نہ دو بیٹا۔ دادا جی بیٹے کو افسردہ نہ دیکھ سکے۔ حیات صاحب نے ایک نظر دور کھڑے یامین پہ ڈالی۔ یہ آپ کا بیٹا ہے بابا، مجھ سے زیادہ اس پہ آپ کا حق ہے۔ اب کی بار لہجہ نمی لیے ہوئے تھا، لیکن وہ ناراض نہ لگے۔ لیکن میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی اور آپ سے پیار کیا، یامین فوراً سے بولا۔ تبھی باپ کہنا چھوڑ دیا اور وہ اٹھ کے اس کے قریب آئے۔ یامین کو وہ ہاتھ بہت بوڑھے سے لگے، خارے سے، اور یامین سے یہ کہاں برداشت ہونا تھا۔ آگے بڑھ کے باپ کو زور سے بھینچ کے گلے لگایا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ بابا، دھیرے سے کہتا وہ حیات صاحب کو رلا گیا۔ دادا جی باپ بیٹے کی اس ملن پہ بہت خوش ہوئے، جبکہ دروازے میں کھڑی سویرا بیگم ان باپ بیٹے کے گلے لگنے سے آگ لگ گئی اور پاؤں پٹکتی وہ وہاں سے اپنے روم میں چلی گئی۔ ہائے ظالم، آرام سے منہ کڈنیپر، اللہ پوچھے انہیں بھگا بھگا کے میری ٹانگوں کا کچومر نکال دیا۔ کرن کشش کی ٹانگوں پہ مالش کر رہی تھی۔ بہت درد ہو رہا ہے، کرن نے دھیمے دھیمے مالش کی۔ نہیں، مزہ آ رہا ہے، منہ بناتے کہا۔ یہ برتھ ڈے مجھے ساری زندگی یاد رہے گی۔ آنکھیں موندے وہ اپنی رائے کا اظہار بھی وقتاً فوقتاً کر رہی تھی۔ ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی، یو آر اے بریو گرل۔ مطلب کیسے چکما دیا ان کڈنیپرز کو؟ یہ تو ہماری کشش ہی کر سکتی ہے۔ کرن نے اس کی تعریف کی، فخر سے۔
کشش نے ایک آنکھ کھول کے دیکھا اور پھر بند کر لی۔ بد دعا ملی ہے، بھاگتے رہو بھاگتے رہو۔ آئے میری ٹانگیں، کشش نے پھر سے دہائی دی۔ ویسے بڑی چھپی رستم نکلی، یامین بھائی سے نکاح بھی کر لیا اور بھنک بھی نہ پڑنے دی۔ پین کلر اسے تھماتے کرن نے اس کی کلاس لی۔ نہ پوچھ، وہ بھی ایک الگ ہی کہانی ہے، دراصل دوہری ہوتی، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ کچھ کھاؤ گی؟ لے آؤں؟ کھا پی کے آئی ہوں، بس سونا ہے۔ کشش نے منہ بناتے کہا، کرن دودھ کا گلاس لے آؤ۔ عالیہ بیگم نے اندر آتے ان کی بات سنتے فوراً کہا، نو دودھ نہیں۔ کشش منہ بناتے منت کی، تم لے کے آؤ، میں خود پلاتی ہوں۔ عالیہ بیگم نے کرن کو بھیجا اور خود کشش کے پاس بیٹھی۔ یامین سے نکاح کب ہوا؟ ان کے لہجے میں تھوڑا غصہ تھا۔ کشش حیرت سے ان کے انداز کو دیکھے گئی لیکن کچھ بول نہ پائی۔